حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کرتے جاتے ہیں، واللہ کرتے جاتے ہیں۔ سورج چاند ستارے سب سجدہ کرتے جاتے ہیں، تیرے جگنو ظلمت کا پیچھا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رحمانی رنگ جلوہ کرتے جاتے ہیں، سورج چاند ستارے سب سجدہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کرتے جاتے ہیں، واللہ کرتے جاتے ہیں۔ اور حسب روایت چند نعتیہ اشعار کہ تمنائے ارض و سما ہے محمد، ثنائے تمنائے ارض و سما ہے محمد، کہ محبوب رب اعلیٰ ہے محمد۔ یہ راز ایک عارف نے مجھ کو بتایا کہ ہر رنگ کی انتہا ہے محمد۔ میرے چار اسازو بس اتنا سمجھ لو، میرے چار اسازو بس اتنا سمجھ لو، دعا ہے محمد دوا ہے محمد۔ ناظرین، امجد شاہ پروگرام غزل شب آپ کی خدمت میں لے کر ایک لمبے عرصے کے بعد پھر سے حاضر ہے۔ قبول کیجئے خلوص بھرا پیار بھرا سلام، آداب، سری اکال اور ویری گڈ ایوننگ۔ ناظرین، غزل شب پروگرام آپ کی خدمت میں ڈی ایم گلوبل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام اگرچہ تواتر کے ساتھ ہر بدھ کی رات 11 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تقریباً اسی وقت، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے میں یہ آپ کی خدمت نہ کر سکا، اور اس کی وجہ میری علالت تھی، اور میں آپ سب سے اس سلسلے میں معذرت بھی چاہوں گا کہ 3-4 ہفتے میں یہ پروگرام پیش نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بیمار تھا، کچھ تکلیف تھی، اور ہاسپٹل میں چونکہ آپریشن میرا بڑا سیریس ہوا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب دوستوں کی، میرے ویورز کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے کہ آپریشن بھی کامیاب رہا، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ میری تکلیف بھی جو ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ میں یہاں پر فرداً تو نہیں، لیکن مجموعی طور پر اپنے تمام ناظرین کا، اپنے تمام دوست احباب کا جنہوں نے علالت میں میری تیمارداری کی، میرے حال پوچھا، میرے لیے دعائیں کی، میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ آپریشن بھی کامیاب رہا، اور اب صحت بھی انشاءاللہ بہت جلد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، اور میں اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کال آ چکے، لیکن کال لینے سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پروگرام کے 3-4 چیدہ سے اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو آپ کے نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا مدھم رکھیں، تاکہ آپ کی آواز ہم سن سکیں، آپ ہماری آواز سن سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلام مختصراً پیش کریں، لیکن دوبارہ اگر کال کریں تو آپ کی کال لی جا سکتی ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، میں پروگرام کو لے کر آگے چلتا رہوں گا، لیکن پروگرام چونکہ آج دیر سے شروع ہوا ہے، اس کے لیے بھی معذرت، اور ہمارے بہت سے ناظرین کال ملا کر اس پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے۔ میں بہت زیادہ آپ کو انتظار کروانا نہیں چاہتا، لہٰذا میں آج کے پروگرام کی پہلی کال لیتا ہوں، اور دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر آج کون ہیں۔ السلام علیکم جی۔ علیکم جی، تھینک گاڈ کہ یو آر اوکے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، کیسے ہیں آپ؟ دیکھو آپ کے اچھے وچار ہیں، سب کچھ جو کہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی خود مدد کرتا ہے۔
देखो आप लोगों का जो अच्छा सोचते हो, उनको खुशी देते हो, तो अल्लाह आपको भी खुशी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब, आप कैसे मैं हैं? छोटी सी कविता बोलनी थी। जी चड्ढा छोटी सी साहब। है। ये बताना है कि क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। है खुद गर्ज तू अपनी गर्ज खातर सारी दुनिया दा बेड़ा तबाह ना कर। वाह ओए भुखिया रोटी जे मिली है तेनों तो उस रोटी दा इको ग्राह ना कर। वाह 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 मिलदी नहीं है सुचज्जी ते सोहनी वोटी, तू कुआरा ही रह फिर ब्याह ना कर। वाह वाह काली वोटी जेकर मिल गई है तो फिर किसे परी दे उत्ते निगाह ना कर। वाह वाह बुरी मझ जे बद्धी या किले ते फिर डालडे के ओदा कड़ा ना कर। वाह 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 दान करना ही ते कर शरप करके लल्लू पंजू दे नाल फिर सलाह ना कर। वाह जेकर सच दी रत्ती है कोल तेरे, तू टुंडे लाड़ दी फिर परवाह ना कर। वाह वाह एक गुनाह उत्ते पर्दा पै गई ते फिर तू गुनाह उत्ते गुनाह ना कर। वाह किसे लीचड़ कोलों जे छिल लवा लिया ते उस लीचड़ ते फिर वसा ना कर। वाह इत्थे मिलन पकौड़ियां ता पा ढिड विच, अगले स्वर्गां दी विच चाह ना कर। वाह वाह जे अखीली लाइने, जे तू किसे नू राह नहीं दसन जोगा, राह तू भुलिया किसे नू गुमराह ना कर। वाह 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 थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी चड्ढा साहब। पहली कॉल आपकी बड़ी मज़ेदार कॉल और बड़ा अच्छा हल्के फुल्के अंदाज में बड़े अच्छे मैसेजेस आपने दिए हैं सुनने वालों के लिए, जो इसको समझते हैं, जो इसको देखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी प्रोग्राम को देखते रहें। और आपकी दुआओं का, आपके विचार का बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे आइंदा हमारा रब्ता रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम गज़ल शब जो है DM ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आपके लिए यहाँ पेश किया जाता है। जैसा कि मैं पेश की माज़रत कर चुका हूँ कि पिछले चंद हफ्ते ईद के बाद एक प्रोग्राम मैंने किया था, लेकिन उसके बाद फिर अलालत के बाइस ये प्रोग्राम जो है मुलतवी होता रहा। लेकिन आज इतनी हिम्मत हुई है, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि आज कोशिश करके प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान भी हुआ करते हैं, लेकिन आज मेरे साथ कोई मेहमान, शायर, कोई अदीब नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में एक या दो ऐसे मेहमान लेके आ रहा हूँ जो इस प्रोग्राम में, जब मैं नाम नहीं बतलाऊँगा, लेकिन जब वो अगले हफ्ते आपके पास आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने नामवर और इतने जाने पहचाने वर्ल्ड वाइड वो अदीब और मेहमान मेरे साथ यहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे। पाकिस्तान से आए हुए हैं। बातें होती रहेंगी, लेकिन एक और कॉलर्स आ चुके हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से? जी मैं असगर बर्मिंघम से अर्ज कर रहा हूँ सर। जी चौधरी असगर साहब, कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र है। और आपको देखा और आपकी सेहत के बारे में आपकी जुबानी पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ। खुदा करे कि आप की सेहत अच्छी हो जल्दी जल्दी। आमीन आमीन। और हम इसी तरह आपको गजल शब में देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह माशाल्लाह गजल शब का बड़ा पुराना कॉलर हूँ जी, बिल्कुल। तो एक नज्म है सर, मुझे शायर का नाम तो नहीं याद रहा। चलें, कलाम तो है ना। जी हाँ, तो इस दौर के रस्म रिवाजों के बारे में है। जी हाँ। तो लिखते हैं, इस दौर के रस्म रिवाजों से, इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। वो जिनके ओठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनवाते हैं, फिर उसकी अजमत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। इन धोखाबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से मैं बागी हूँ। मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का अर्फे आखिर हैं। इन झूठों और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। और चंद आखिरी इशारे रह रहे हैं। इरशाद कीजिए। जहाँ सांसों पे ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के गोरख धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं, सोचूं की ऐसी पस्ती है इस जुल्म की गंदी बस्ती से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ।
اور آخری لائنیں ہیں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سر، خدا آپ کو اور ڈی ایم کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ چودھری اصغر صاحب، آپ نے برمنگھم سے کال کیا، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور آپ ہی کی شرکت اس میں میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ بڑا اچھا کلام لے کر ہمیشہ سے میرے ساتھ یہاں رات کے اس پہر موجود ہوتے ہیں، دوسرے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو، میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر اعجاز صاحب کیسے ہیں حضور آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی خرابی صحت کا سن کے بڑی تشویش ہوئی، لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اب آپ روپ صحت ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مندی رکھے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کی دعاؤں کا، اور یقین کیجئے کہ آپ سب دوستوں کی، عزیز رشتہ داروں، سب بہن بھائیوں کی دعاؤں ہی سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، اگرچہ بڑا سیریس معاملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہیلو جی کچھ سنائیں گے آپ اعجاز صاحب؟ ہاں، یہ قتیل شفائی کے کچھ شعر ہیں، ان کا منتخب اشعار کا میرے پاس کچھ جی ہے مجموعہ، تو اس میں سے کچھ شعر قتیل شفائی کے سنا دیتا ہوں۔ جی جی ارشاد۔ گستاخ افواہوں کو شکایت نہ کیا کر، اڑ جائے دوپٹہ تو دھنک اوڑھ لیا کر۔ ہم کاغذی گلوں سے بھی رکھتے نہیں ہیں بیر، اپنی تو یہ دعا ہے انہیں بھی مہک ملے۔ واہ۔ شرمندہ انہیں اور بھی ہے میرے خدا کر، دستار جنہیں دی ہے انہیں سر بھی عطا کر۔ جب زندہ لوگ موت کی راہوں پہ چل پڑیں، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کی کال کا، آپ کے کلام کا، بڑا منتخب کلام، قتیل شفائی کا بڑا شعراء آفاق کی غزل کے چند اشعار تھے جو آپ نے دوسرے ناظرین کے لیے پیش کیے۔ آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے غزل شب پروگرام میں آپ کی شرکت کی۔ اس پروگرام کے جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں ان میں نہ صرف یو کے سے، یورپ سے، جرمنی سے حسرت صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، اسپین سے ہمارے ایک اور دوست ہیں شیخ صاحب، وہ ان کا بھی دل کا آپریشن ہوا ہے چند ہفتے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم سب صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ شیخ جمی صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ کال کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ہمارے دوست احباب میں رانا بختیار صاحب ہیں، وہ ہمارے ریگولر کالرز بھی ہیں، ہمارے ریگولر مہربان ہیں جو پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ آپ سب دوست اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے سے نوازتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو دن بدن ہر ہفتے بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ہم اچھے سے اچھے شاعر کو، ادیب کو، کسی لکھاری کو، کسی ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لا سکیں جن کی اردو زبان و ادب کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن ہو، اور جن کو دیکھ کر سن کر ہماری اور آپ سب کی معلومات میں کسی قدر کچھ اضافہ بھی ہو سکے۔ آج کل ان دنوں یو کے میں اردو ادب کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ لنڈن میں 1-2 پروگرام ہیں، اردو عالمی کانفرنس اگلے ہفتے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بریڈ فورڈ میں 2 پروگرام ہیں اس ویکینڈ میں، جس میں پاکستان سے آنے والے چند شعراء کرام اور ادیب، رائٹرز، جرنلسٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ سب لوگ بھی اس میں حصہ لیا کریں، کیونکہ یہ ایک اردو زبان کو قائم رکھنے کے لیے، اردو ادب اور کلچر کو قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی محافل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرا پروگرام غزل شب اس سلسلے میں آپ کے درمیان ایک کڑی، ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے، تاکہ آپ کا رابطہ
اس اردو ادب سے، اردو زبان سے، کلچر سے وہ جڑا رہے. ہمارے ساتھ ایک اور اس رابطے کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، شاید ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. یہ کال ڈراپ ہو چکی ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو کال آپ دوبارہ ملائیے، آپ کی کال ہم انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو ناظرین، اردو زبان، اردو ادب کے حوالے سے یہی باتیں چل رہی ہیں. اس ویکنڈ پہ میں عرض کر رہا تھا کہ بریڈفورڈ میں ایک پروگرام ہے، وہاں پہ اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، کالر غالباً دوبارہ واپس آ چکے ہیں. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیمبرگ والوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرؤف حسرت ہیمبرگ جی جرمنی سے. حسرت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ حضور کیسے ہیں؟ آپ کی آواز سے ہم نے پہچان لی. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پیچیدگیوں سے محفوظ رکھے جو آپ کا آپریشن ہوا ہے. آمین. بعض دفعہ پیچیدگیاں رہ جاتی ہیں اور انسان ہیں کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے تو ان کے علم میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پیچیدگیوں سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامل شفا یابی عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں حضرت صاحب، آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، اور اس آزمائش کو کسی قسم کی بھی ہو، جانی مالی کسی قسم کی بھی ہو، اس کو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر اگر اس سے گزرا جائے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور کرتے ہیں. میری بھی کی ہے، آپ سب کی کرے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی دعاؤں کا، آپ کی سوچ کا بہت بہت شکریہ. کہیے آج ہمارے لیے آپ کیا لے کر حاضر ہوئے؟ میں نے مختصر سی غزلیں 2-3 نکالی ہیں. 3 تو نہیں لیکن 2 ہو سکتی ہیں اگر مختصر ہیں تو. مختصر ہیں بہت. جی ارشاد. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو. واہ واہ. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو. میں بھی ہوں کسی آنکھ سے ٹوٹا ہوا موتی، میں بھی ہوں کسی آنکھ سے ٹوٹا ہوا موتی، مجھ کو بھی کسی ریشمی ڈوری میں پرو لو. اب کون بکھیرے گا کڑی دھوپ میں گیسو، اب کون بکھیرے گا کڑی دھوپ میں گیسو، خود اپنے ہی دل کے کسی تہ خانے میں سو لو. میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھرا پڑا ہوں، میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھرا پڑا ہوں، بھولے سے کبھی مجھ کو بھی پاؤں میں چبو لو. لایا ہوں میں اب دل کو ہتھیلی پہ سجا کر، لایا ہوں میں اب دل کو ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. دن بھر تو رشید آپ کو ہنسنا ہی پڑے گا، دن بھر تو رشید آپ کو ہنسنا ہی پڑے گا، رونا ہے تو اب رات کی تنہائی میں رو لو. یہ رشید کیسرانی صاحب کا کلام تھا. جی ایک غزل ہے کہ اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس نے کچھ کہا ہوگا تم اداس لگتے ہو. واہ. تم ہو میری دنیا میں چاند جیسے دریا میں، تم ہو میری دنیا میں چاند جیسے دریا میں، کتنے دور رہتے ہو کتنے پاس لگتے ہو. واہ. گاہ تم برستے ہو گاہ تم ترستے ہو، واہ. گاہ تم برستے ہو گاہ تم ترستے ہو، خود ہی ابر لگتے ہو خود ہی پیاس لگتے ہو. واہ بہت خوب. دفعتاً تمہارے بھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں، دفعتاً تمہارے بھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں، تم بھی درد فرقت سے روشناس لگتے ہو. واہ 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 بہت خوب. تلخیوں کی دنیا میں تم مٹھا، تم تو میرے سورج ہو برف کے جزیروں میں. واہ. تم تو میرے سورج ہو برف کے جزیروں میں، تلخیوں کی دنیا میں تم مٹھاس لگتے ہو. واہ 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 بہت خوب. کیا ہوا تمہیں عابد وہ اگر پریشان ہے، کیا ہوا تمہیں عابد وہ اگر پریشان ہے، تر ہے رخ پسینے سے بد حواس لگتے ہو. واہ واہ بہت خوب.
تو یہ 2 مختصر غزلیں تھیں. ایک صابر ظفر کی نہایت مختصر غزل ہے, 3-4 اشعار ہیں. چلیں پڑھ لیجئے جی. ہماری جان ہے جانی تو جائے, ہماری جان ہے جانی تو جائے, مگر یہ دل کی ویرانی تو جائے. تو جائے. واہ. خدا بندہ کوئی دکھ مستقل دے, خدا بندہ کوئی دکھ مستقل دے, کہ ان جانی پریشانی تو جائے. واہ 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 واہ, بہت خوب. برس لو کھل کے اے اشکو برس لو, برس لو کھل کے اے اشکو برس لو, کہ آئے دن کی طغیانی تو جائے. واہ واہ واہ, بہت خوب. لباس خاک ہی پہناؤ ہم کو, لباس خاک ہی پہناؤ ہم کو, کسی صورت یہ عریانی تو جائے. واہ واہ واہ. لگا لو پھر گلے صابر ظفر کو, لگا لو پھر گلے صابر ظفر کو, تمہاری کچھ پشیمانی تو جائے. واہ واہ, بہت بہت شکریہ حضرت صاحب. جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے اور ہماری اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں. آمین. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج کے بعد یہ پروگرام جو ہے ہر ہفتے تواتر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. حضرت صاحب, میں آپ کے ان غزلوں کا جواب غزل کی صورت میں دینا چاہتا ہوں, لیکن ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. پہلے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر احمد بٹ بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے. جی مبشر بٹ صاحب, کیسے ہیں حضور آپ؟ اللہ کا فضل شکر الحمدللہ. میں نے 3-4 مہینے 3 مہینے پہلے ایک دفعہ لگایا تھا یہ چینل, جی جی, تو تب یہ پروگرام آپ کا چل رہا تھا. اچھا. اس کے بعد مجھے ٹائم یاد نہیں رہی, تو آج جب بس ایسے اتفاق سے چینج کیا تو آپ کا چینل آ گیا. جب تک آپ کا پروگرام ہے انشاءاللہ یہی چلے گا ٹی وی. بہت بہت شکریہ مبشر صاحب. پہلے تو میں شکریہ کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے جب بھی ڈی ایم ٹی وی لگایا ہے آپ کو یہ پروگرام ملا ہے, اور یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ تھنگز ہیپن فار ریزن, کہ آپ ہمارے ریگولر کالر بنے, ویور بنے اس پروگرام کے, اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے آپ دیکھا کریں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی دیکھیں گے. تو آپ کو پروگرام ہمارا جو ہے آپ کے ٹیسٹ کے اعتبار سے, آپ کے معیار کے اعتبار سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی مبشر صاحب آپ ہیں لائن پر؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی. جی میں نے آپ سے کچھ عرض کی ہے کہ آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے یہ تو ہے کہ ایک تو مجھے شاعری جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے, تو شاعری مجھے بہت پسند ہے. اور میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں تو یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے کوئی ایسا پروگرام ہے جہاں پہ شاعری ہو رہی ہو تو سننے کا موقع ملے, تو اس لیے میرے لیے تو بہت ہی فیوریٹ. میں یہ چینل اکثر لگا کے دیکھتا ہوں, لیکن میں آپ کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں شعر و شاعری کا تھا. بہت بہت شکریہ جی. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے اہل ذوق حضرات سے ہمارا رابطہ اچانک ہو پایا ہے, اور آئندہ انشاءاللہ یہ رابطہ آپ سے رہے گا. تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو شاعری جو ہے یہ وراثت میں ملی ہے, تو کیا آپ کے کوئی بزرگوں میں, کوئی خاندان میں, کوئی فیملی میں کوئی شاعر ہیں؟ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کوئی نام اگر جانا پہچانا. میرے ابا جی مرحوم جو ہیں وہ شاعری کیا کرتے تھے, لیکن ابھی میں آپ کو اپنے 2-3 شعر سناتا ہوں. ضرور. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ اپنے پاپا جی کی جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا. اچھا اچھا اچھا. ان کا اسم شریف کیا, نام کیا ان کا؟ ان کا نام تھا الیاس جلیل. الیاس جلیل. جی. اچھا اچھا اچھا. تو ٹھیک ہے, آئندہ ان کی کوئی آپ کے پاس کلام موجود ہو, کوئی کتاب موجود ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور لیکن آج آپ یہ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہر ہفتے جو ہے اس پروگرام کو نہ صرف دیکھیں گے, دوسروں کو بھی بتائیں گے, بلکہ آپ اس میں کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی اپنے نئے کلام سے ضرور کیا کریں. انشاءاللہ تعالی. ابھی میں سب سے پہلے آپ کو اپنے والد صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں. جی عطا کیجیے. 3 اپنے سناؤں گا. عطا کیجیے. میرے والد صاحب کا شعر ہے کہ کوئی تو شیشہ صفات چہرہ جلیس چہروں کے روبرو ہو. واہ واہ. کوئی تو شیشہ صفات چہرہ جلیس چہروں کے روبرو ہو. واہ. بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. ارے واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اس کے بعد بندہ نچیز آپ کو آپ اپنے 3 شعر سناتا جو یہیں پہ آگے آئرلینڈ کے
قیام کے دوران ہی مجھے لکھنے کی توفیق ملی ہے. اچھا کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو یہاں پہ؟ میں 2011 کے اینڈ پہ آیا تھا. اچھا ابھی آپ کو تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں، 3 سال، 2.5-3 سال کے قریب جو ہے نا وہ. تو کوئی کاروبار کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں فی الحال تو کچھ نہیں. بہرحال چلے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے. جی سنائیے. جی ہاں، ایک تو یہ تھا کہ بس یہی سوچ کے مارا نہیں دشمن اپنا. واہ، بس یہی سوچ کے مارا نہیں دشمن اپنا. اس کی بیٹی کو بڑا اس کا سہارا ہوگا. واہ واہ، اس کی بیٹی کو بڑا اس کا سہارا ہوگا. واہ واہ. بس یہی سوچ کے مارا نہیں دشمن اپنا، اس کی بیٹی کو بڑا اس کا سہارا ہوگا. اور اس کے علاوہ تھا کہ ہاں نکل آیا ہوں میں عالم مدہوشی سے. واہ، ہاں نکل آیا ہوں میں عالم مدہوشی سے، تو جو چاہے تو کر سکتا ہوں سجدہ اب بھی. واہ واہ، تو جو چاہے تو کر سکتا ہوں سجدہ اب بھی. اور تیسرا شعر یہ جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مولا کسی غریب کو اتنا تو کر عطا. مولا کسی غریب کو اتنا تو کر عطا. مر جائے ماں اگر تو وہ کفنا سکے اسے. واہ واہ واہ، مر جائے ماں اگر تو وہ کفنا سکے اسے. واہ، بہت یہ حقیقت. پاکستان کا اور دنیا کی غریب قوموں کا اور غریب ممالک کا المیہ. یقیناً مولا کسی غریب کو اتنا تو کر عطا، مر جائے ماں اگر تو وہ کفنا سکے اسے. ویسے تو دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی والدہ اس کی زندگی میں وفات پر. دل نہیں چاہتا، ماں ایسی عظیم ہستی ہوتی ہے، یہی ایک پیارا رشتہ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح تقدیر لکھی ہے تو چلیں جی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. اور یہ زندگی ہے، یہ سائیکل ہے، فطرت کا اصول ہے. چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، غائب ہوتی ہیں. انسان آتا ہے اور جانا بھی ہے. ہر چیز نے فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ہر چیز نے فنا ہونا ہے صرف ایک ذات کے، وہ ہے اللہ کی ذات. باقی ہر چیز فنا ہوگی. بہرحال مبشر بٹ صاحب، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کلام کا بہت بہت شکریہ. آئندہ ضرور پروگرام دیکھیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. آپ کی خدمت میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا. حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک سے پہلے پروگرام غزل شب میں آپ نے ہمارے بہت سارے ویورز کی کالز سنی, ان کے منتخب اشعار اور کلام سنا. بہت اچھا کلام ہمارے ویورز آپ کے لیے لے کر پیش ہوتے ہیں اس پروگرام میں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ نئی معلومات آپ کو اردو شاعری کے حوالے سے, اردو زبان و ادب کے حوالے سے کچھ آپ تک پہنچائی جائیں, اور کچھ آپ کے سامنے کچھ مہمانوں کو پیش کیا جا سکے. آپ کی ملاقات اس پروگرام کے توسط سے جو ڈی ایم گلوبل پلیٹ فارم سے یہ پیش کیا جاتا ہے, آپ کی ملاقات دوسرے شعراء کرام سے ہوتی ہے, دوسرے ناظرین سے ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں, اپنا کلام ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں, اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے کچھ سنوں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں, اور اپنا یا کسی دوسرے شاعر کا منتخب کلام ہم سب کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ کے علم میں ہو, کسی شاعر کے حوالے سے, کسی ادیب کے حوالے سے, جو آپ یہاں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی تاریخی بات جو کسی کتاب میں ہمیں پڑھنے کے لیے کسی کے بارے میں نہ ملی ہو لیکن آپ کے علم میں مصدقہ بات کوئی ایسی ہو, تو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی معلومات آپ تک اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ پہنچایا جائے. فی الحال تو یہ پروگرام چونکہ آج 3-4 ہفتوں کے بعد یہ پروگرام چونکہ آج ہو رہا ہے, تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کر سکوں, زیادہ سے زیادہ آپ سے بات ہو سکے. آج ہمارے پروگرام میں 2 نئے کالرز بھی شامل ہوئے ہیں. ہر ہفتے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی نئے کالرز آتے ہیں, پرانے کالرز بھی ہمیں کالز کرتے ہیں. لڑکا صاحب, آپ کی کال کا بھی انتظار ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور کال آ چکی ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے جناب؟ الحمدللہ, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں اکیلی مڈلز برو سے بول رہا ہوں. جی مڈلز برا سے اکیلی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب. یہ جو مڈلز برا جو ٹاؤن ہے نا جی, یہ ہمارے دوستوں کا ٹاؤن ہے. دیکھیں جی, سب ہی دوستوں کا ٹاؤن ہے. اب تو دنیا بھی ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. اور یہ یہاں پہ اس ٹاؤن میں میرے 2-3 بڑے خاص دوست احباب یہاں رہتے ہیں, وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بیگ صاحب, امین صاحب, وہ بھی پروگرام میں امین صاحب سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے. بیگ صاحب بھی ہمارے دوست ہیں. بالکل بالکل. تو کہیے آج آپ ہمارے لیے کیا لے کر حاضر ہوئے؟ بس یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے یہ حبیب جالب کی ایک نظم کا انتخاب کیا ہے. واہ, بڑا برملا ہے, بہت اچھا ہوا. جو خطرناک دورائے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس طرح یہ ملک معرض وجود میں آیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کے ایک معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس معجزاتی طور پر ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی قیادت دے کہ جو اس ملک کو لے کر آگے چلے. بہت اچھی دعا کی آپ نے, بڑی برملا. اور جو ملک کے غریب اور پسے ہوئے اور نادار لوگوں کی حفاظت کر سکے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکے. اور یہ جو ہمارے درباری ملا ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی دین کی توفیق دے, اور یہ دین کو پڑھے کہ جو وہ انہوں نے کہا کہ باہر کے علاقے کو یہاں سے پاک کر دیا جائے. انسان کی تہذیب ہے یہ بیان, اور ان کو بھی ہوش کے ناخن نہیں چاہیے. ان کے بیان آتے ہیں, کچھ اشعار, کچھ اس حوالے سے بیان آتے ہیں. جالب صاحب کی جو نظم ہے وہ سنائیے ہمیں. ہاں, وہ میں سناتا ہوں. یہ کہہ دے سزا ہے جزا کی بات نہ کر, یہ کہہ دے سزا ہے جزا کی بات نہ کر, دعا سے ہاتھ اٹھا رکھ دوا کی بات نہ کر. واہ, خدا کے نام پہ ظالم نہیں یہ ظلم روا, مجھے جو چاہے سزا دے خدا کی بات نہ کر. واہ, بہت خوب. حیات اب تو انہی مجسموں میں گزرے گی, ستم گروں سے کوئی التجا کی بات نہ کر. بہت خوب, بہت خوب. انہی کے ہاتھ میں ہے پتھر جن کو پیار کیا,
یہ دیکھ حشر ہمارا وفا کی بات نہ کر. بات نہ کر. ابھی تو پائی ہے میں نے رہائی رہزن سے, بھٹک نہ جاؤں میں پھر رہنما کی بات نہ کر. بہت خوب, بہت خوب. بجھا دیا ہے ہوا نے ہر ایک دیا کا دیا, نہ ڈھونڈ اہل کرم کو دیا کی بات نہ کر. بہت اچھے, بہت اچھے. نزول حبس ہوا ہے فلک سے ہے جالب, گٹا گٹا اسے ہی دم گٹا کی بات نہ کر. تو یہ حبیب جالب کی ایک نظم تھی. بہت بہت شکریہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور آباد رہیں, اور آپ یوں ہی لوگوں کے اندر روشنی بکھیرتے رہیں. بہت بہت اور شکریہ. ان پروگراموں کی ہمیں بے عشا ضرورت ہے, یقیناً. اور ان پروگراموں کے ذریعے سے ہمیں آج سے گمنام اور ہمارے جو اثاثہ ہے, وراثت ہے مسلمانوں کی, علم و حکمت, جی ہاں. اس کو آگے لانے کی بھی ضرورت ہے. بے شک. اور یہی ایک میسج ہے میرا بہت کہ ہمیں شکریہ. پڑھنا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا, بے شک. اور ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا پڑے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ کفر سے تو سلطنتیں قائم رہ سکتی ہیں, لیکن عدل و انصاف کے بغیر حکومتیں قائم نہیں بے رہ شک, سکتی. بے شک. میری طرف سے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ اے کے علی صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بڑی اچھی دعائیں آپ نے کی ہیں, نظم بھی آپ نے بڑی خوبصورت پڑھی حبیب جالب کی, اور دیگر باتیں بھی آپ کی بجا ہیں. ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطنوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ قوم کے لیے سوچیں, اپنے لیے نہیں, اور قوم کے لیے کچھ کر جائیں, تاکہ یہ قوم, پاکستانی قوم جو ہے, یہ ایک صحیح معنوں میں قوم بن سکے, اور پوری دنیا میں یہ صحیح ایک مسلمان ریاست جو ہے بن کر پوری عالم اسلام کو لیڈ کر سکیں. بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مبشر بات کر رہا ہوں جی آئرلینڈ سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کال کی تھی. جی جی. جب آپ سے کال ختم ہوئی تو میرے ذہن میں یکدم آیا کہ آج 4 ستمبر ہے, اور 2 دن بعد 6 ستمبر بھی ہے. جی جی. اور اس کے بعد اگلا پروگرام آپ کا 6 ستمبر گزرنے کے بعد آنا ہے. تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو اپنے ابو جی کی لکھی ہوئی 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے, جب انہوں نے اس وقت لکھی تھی, اچھا, تو وہ آپ کی خدمت پیش کرو. 6 ستمبر بھی آ رہا ہے. جی جی ضرور ضرور ضرور. اجازت ارشاد کیجیے. اچھا, وہ ہے کہ 6 ستمبر 65 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਆ ਗਏ. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕਫਾਰ ਆ ਗਏ. ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ. ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਛਾਰ ਆ ਗਏ. ਸਰ ਫਿਰੇ ਕਈ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਥੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਤ ਚਟਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਗਲੂਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੂੰ. ਰਨ ਕੱਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਰ ਥਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਮੋਨਾ ਭਾਊ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਛੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਂ ਦਾ ਕਰ ਇਲਾਜ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੂ ਵੜਿਆ ਏ, ਭੈਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੇਰੇ ਸਿਰ 100 ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਕਮ ਅਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਦਾਨ ਹੈ ਤੂੰ. ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦੇਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਨਤਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੂੰ. ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਖੇਡ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ ਤੂੰ. ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਖ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਫਖਰੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਫਖਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਜਿਸ ਤੱਕਿਆ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਹਸਰਤ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ.
فخر قوم ہے تو عزیز بٹی، میرے دیس دی آن تے شان ہے تو، او کھلے بوئے آرام دی نیند سوندے، جنہ وطنہ دا پاس بان ہے تو۔ یہ میرے والد محترم مرحوم الیاس جلیس صاحب کا کلام الیاس تھا۔ جلیس صاحب، بہت بہت شکریہ جی۔ آئندہ جب آپ پروگرام میں آئیں تو ان کا بھی کلام ہمیں اور سنائیں، اور خود بھی کوئی تازہ چیز ہمارے لیے دوسرے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ مبشر بٹ صاحب آئرلینڈ سے، آپ نے ڈبلن میں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں آپ؟ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ حضرت صاحب اور اے کے علی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ میں آپ دونوں اصحاب کی نظر خاص طور پر اور عام طور پر اپنے تمام ناظرین کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ جی شکیل صاحب۔ جی شکیل بول رہا ہوں۔ شکیل صاحب بنلے سے۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سنا بیمار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین، بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت شکریہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی آج آپ آ گئے ہیں، صحت مند بھی ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تو پہلے تو سب ڈی ایم کے سٹاف کو، جی ڈی ایم کے سٹاف، پورے سٹاف کو میرے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ برمنگھم سے اصغر صاحب، ان کو بھی بہت بہت السلام علیکم۔ تو یہ بخش لال پوری ان کی ایک غزل لایا ہوں۔ بخش لال پوری یہ بڑے اہم شاعر ہیں۔ نیاز مند ستم کو ستم شیار بہت، نیاز مند ستم کو ستم شیار بہت، جھکا ہے سر تو اٹھے ہیں سلیب و دار بہت۔ واہ۔ صدا اسی پہ لپکتے ہیں ہاتھ گلچی کے، کہ جس کلی پہ بھی دیکھا کبھی نکھار بہت۔ کہتے ہیں کوئی بھی پھول سرے شاخ مسکرا نہ سکا، چمن چمن نے سنا مژدائے بہار بہت۔ سب اجڑ گئی ہے بصارت ہماری آنکھوں کی، اجڑ گئی ہے بصارت ہماری آنکھوں کی، کیا ہے ہم نے اجالوں کا انتظار بہت۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ کبھی نہ جانا کہ زندوں پہ کیا گزرتی ہے، فقیہ شہر سجاتے رہے مزار بہت۔ ہر ایک چیخ یہاں صدا بے صحرا ہے، میرے رفیق مجھے تو نہ پکار بہت۔ زباں سمجھو کبھی بے زباں حرفوں کی، فصیلے شہر پہ چسپاں ہیں اشتہار بہت۔ کہتے ہیں ہر ایک ذرہ خون رنگ کی صدا سن لو، برہنہ پا کے لیے ہے جہاں میں خار بہت۔ تو شاہ صاحب آخری شعر ہے۔ جی ارشاد۔ برس رہی ہے سیاہی ہر ایک چہرے سے، برس رہی ہے سیاہی ہر ایک چہرے سے، اٹھا ہے بخش غبارے سیاہ کار بہت۔ واہ واہ واہ، بڑی مہربانی ٹائم دینے کی شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ شکیل صاحب برلے سے، آپ نے کال کی ہے۔ آپ ہمیشہ ہمارے اس پروگرام میں کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ ہی جیسے دوستوں کے لیے پروگرام جو ہے میں لے کر ہر ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلے چند ہفتے بیماری کی وجہ سے میں نہ آ سکا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ریگولر آپ آئندہ بھی ہمیں کال کرتے رہا کریں۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کلام کا بہت بہت شکریہ۔ شکیل صاحب آپ بھی ذرا غور فرمائیے گا، یہ آپ سب احباب کے لیے ایک بڑی خوبصورت عمران عامی کی ایک غزل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایسے ہے کہ تمہیں اپنا بنانے کو سمندر پار جانا ہے، تمہیں اپنا بنانے کو سمندر پار جانا ہے، محبت آزمانے کو سمندر پار جانا ہے، وہ جو ساحل کی گیلی ریت پر لکھے محبت نے، وہی وعدے نبھانے کو محبت پار جانا ہے، محبت میں بھلا کوئی ٹھکانے کب بدلتا ہے، محبت میں بھلا کوئی ٹھکانے کب بدلتا ہے، ٹھکانے پر ہی جانے کو سمندر پار جانا ہے۔ یہ سمندر پار محبت کے لیے بڑی خوبصورت غزل۔
کہ وہی ساحل کی تند و تیز موجیں، وہی ساحل کی تند و تیز موجیں سرمئی شامیں، وہی لمحے چرانے کو سمندر پار جانا ہے، کلائی میں کسی کی باندھنے ایک سندلی گجرا، کلائی میں کسی کی باندھنے ایک سندلی گجرا، کوئی گیسو سجانے کو سمندر پار جانا ہے، جدائی وصل کی خاطر خاموشی تان بیٹھی ہے، جدائی وصل کی خاطر خاموشی تان بیٹھی ہے، سو نظمیں گنگنانے کو سمندر پار جانا ہے، کہا یہ کھیل دل کا جیت پاؤ گے میرے آمی، کہا یہ کھیل دل کا جیت پاؤ گے میرے آمی، کہا بازی بنانا کو سمندر پار جانا ہے، اور تمہیں اپنا بنانے کو سمندر پار جانا ہے، محبت آزمانے کو سمندر پار جانا ہے۔ تمناؤں، امیدوں، ولولوں اور محبت سے بھری یہ غزل عمران عامی کی بڑی خوبصورت غزل ناظرین آپ سب کے لیے میں نے پیش کی ہے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ میں دیگر اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے جہاں باتیں کرتا ہوں، وہاں اردو شاعری جو ہے وہ جتنی میری کوشش ہوتی ہے، جتنا میرا علم ہوتا ہے، دامیں درمیں سخنیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو ملا جلا رنگ دیا جائے، کچھ باتیں کی جائیں آپ سے، کلام آپ سے سنا جائے، کلام آپ کو سنایا جائے، دوستوں سے ملاقات کی جائے، ڈی ایم گلوبل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سب دوسرے دوستوں سے مل پاتے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے چند دوستوں نے اور اے کے علی صاحب نے مڈلسبرا سے بجا طور پر یہ فرمایا کہ یہ ایک واحد پروگرام ایسا رہ گیا ہے جو میڈیا پر، خاص طور پر ٹیلی ویژن پر، پورے یورپ میں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں اس قسم کے پروگرام بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پروگرام کسی حد تک اس جو کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے اس حوالے سے، اس کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک تمنا ہے ہماری بھی کہ ہم آپ کی اس تشنگی کو کسی حد تک دور کر پائیں۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ کی رائے اور آپ کی کالز جو ہمیں موصول ہوتی ہے، آپ جو ہمیں اپنی رائے سے نوازتے ہیں، جو تبصرہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ کی رہنمائی ہمارے لیے باعث فخر ہوتی ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتا ہوں میں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کچھ معلومات لے کر حاضر ہوں، اچھے سے اچھا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھی چیز آپ تک پیش کی جائے، لیکن ناظرین کال یہ ابھی جو آ رہی تھی یہ ڈراپ ہو چکی ہے، اگر آپ دوبارہ کال کریں، دوبارہ ملائیں تو انشاءاللہ آپ سے ہم بات کریں گے۔ کال کرتے وقت آپ سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ ذرا مدھم رکھیں تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچے، اور آج میری آواز کچھ تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ میرے گلے کا آپریشن ہوا ہے، تو لہٰذا وہ آواز میں کچھ تھوڑا میں فرق محسوس کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی کر رہے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز انشاءاللہ ٹھیک ہوتی جائے گی، اور پھر اسی آب و تاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم گفتگو جو ہے آئندہ کرتے رہیں گے، پروگرام میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے دوست ہیں پاکستان سے، ہمارے ہمارے ناظرین ہیں، ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے ہمیں ایک غزل بھیجی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ان کے طرف سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، اصل میں غزل نہیں ہے، یہ پڑھی جائے تو میں آپ کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اونچے پربت نیلے ساگر، اونچے پربت نیلے ساگر، پاگل بارش تم اور میں، پاگل بارش تم اور میں، کالے بادل رم جم بارش، نیلا آنچل تم اور میں، دور کہیں بارش میں بھیگی پیلی سرسوں تم اور میں،
جب تو چھیڑے زلفیں میری، جب تو چھیڑے زلفیں میری، چندن خوشبو تم اور میں، جنگل میں کوئی چھوٹا سا گھر، جنگل میں کوئی چھوٹا سا گھر، مٹی چولہا تم اور میں، ہر راہ ہر سو پھیلی خوشبو، ہر راہ ہر سو پھیلی خوشبو، بارش بادل تم اور میں، کندھا تیرا اور سر میرا، کندھا تیرا اور سر میرا، پاگل سی چپ تم اور میں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سی نظم انہوں نے کہا تھا جی ہماری طرف سے پڑھ دیجئے، نام نہیں انہوں نے بھیجا، بہرحال بہت بہت شکریہ جی، یہ بڑی خوبصورت سی مختصر سی نظم ہم نے آپ کے لیے پڑھی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کے اس میسیج کا۔ ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، اب چونکہ پروگرام کا ہمارے وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخری چند منٹس ہیں ہمارے پروگرام کے، اگر کوئی کالر موجود ہے تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد شاید ہم کال نہ لے سکیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اس امید کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اور اس استدعا کے ساتھ کہ آپ پروگرام کو ہمارے دیکھتے رہیں، آئندہ بھی دیکھیں اور اس پروگرام میں آپ شرکت کیا کریں، یہ پروگرام آپ ہی کے لیے سجایا جاتا ہے اور یہ ڈی ایم گلوبل ٹی وی نیٹ ورک کی ایک بڑی خوبصورت پیشکش ہے جو ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے خاص طور پہ مبارکباد کے اور اس تحسین کے لائق ہیں چیئرمین ڈاکٹر لیاقت حسین جو اس پروگرام کو اور اس ٹی وی کو آپ کی خدمت میں پیش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروڈیوسرز کی ٹیم، ہماری پلے آؤٹ کی ٹیم، شبیر صاحب ہیں، ضیاء صاحب ہیں، عدنان صاحب ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں رات کے اس پیر پروگرام کا، چونکہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ آخری چند کلمات کے ساتھ میں اس پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ اس لیے کہ یہ پروگرام آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں لے کر میں اسی دن اسی روز حاضر ہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں یا جو اپنا اور آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے کسی وجہ سے۔ سب دعاؤں کے ساتھ اور بابا جی کے اس کال کے ساتھ ہمیشہ میں ختم کرتا ہوں پروگرام کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے لیے خاص طور پر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آسانیاں دے، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر پہنچا سکوں۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایک یا دو بہت خوبصورت مہمانوں کو، بین الاقوامی مہمانوں کو آپ کی خدمت میں لے کر انشاءاللہ اس پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے امجد شاہ کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔